کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ مگر کیا جائے کہ پاکستان میں تو جو بھی حکمران آتے ہیں اور ایوان بالا ہو یا ایوان زیری ہو، یہاں پہ اہل مقتدر حضرات کو یوں ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں تو انسان بستے ہی نہیں ہیں۔ اور جہاں تک گردش ایام کی بات رہی اور گردش مدام کی بات رہی، تو یہاں کی عوام اپنی زبوں حالی کی گردش سے کبھی نکل نہیں پائے۔ اور 2013 میں اور 2015 میں ہم ایک اپنے ذہن کی غلام گردشوں میں ایک آواز کی گردش محسوس کرتے تھے۔ بارہا وہ آج کے وزیر اعظم اور کل کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کی تھی، جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کے ضمن میں، یعنی گردشی قرضہ ہے جو 430 ارب روپے وہ حکومت اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی دے رہی تھی، تو اس پہ وہ بڑی مگوئیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بغیر اس آڈٹ کے اور اس میں کس کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، تو بڑا وہ سراپا احتجاج تھے۔ مگر آج ذرائع کے مطابق کم و بیش 53 آئی پی پیز سے، یعنی کہ جو پرائیویٹ پروٹیکشن ہاؤسز ہیں بجلی کے، ان کو حکومت وقت ہمارے ذرائع کے مطابق 450 کم و بیش سرکولر ڈیٹ کے ضمن میں، گردشی قرضہ کے ضمن میں پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور بڑی ہی چشم کشا حقیقت یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ میں یہ بلنڈرز ہیں جو بغیر آڈٹ کے جو پیمنٹس کی گئی ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ جو آئی پی پیز کے ضمن میں ہے اور جو اسپیشل رپورٹ ہے آن پاور سیکٹر، اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں۔ اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان آخر ہے کیا، اور ہماری حکومتوں نے اسے بنا کیا رکھا ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ آئی پی پیز کے واسطے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے کئی ریزرویشنز ہونے کے باوجود، جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے پیمنٹس کے بلنڈرز ہیں، اس کے باوجود گزشتہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ آج کی حکومت بھی یہ کام کرنے جا رہی ہے کہ وہ گردشی قرضہ دینے جا رہی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آڈیٹر جنرل یہ وفاقی ہوں یا صوبائی آڈیٹرز ہوں، آڈیٹر جنرل پنجاب ان کی رپورٹس میں جو لکھا ہوتا ہے اداروں کے واسطے، اس کا کیا جاتا ہے، وہ کہاں برسا برس تو پہلے جو صوبائی آڈیٹر جنرل آف پنجاب کی رپورٹس ہیں، وہ 2018-19 کی جو رپورٹس ہیں آڈیٹر جنرل پنجاب کے، آڈیٹر جنرل پاکستان کے زیر نگی ہی جو ہیں، وہ پہلے تو گورنر کے پاس پڑی رہتی ہیں، اس کے بعد جب وہ ایوان میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آتی ہیں یا وفاقی یا صوبائی، تو وہاں برسا برس پڑی رہتی ہیں۔ اور اس سے پہلے سیکرٹری اسمبلیز انہیں وہاں پہ ایوان میں پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کرتے، چونکہ پاکستان میں انسان تو بستے نہیں۔ اسی واسطے آڈیٹر جنرل جتنے مرضی ریزرویشن تحفظات شو کر دیں اور ان کی رپورٹس کو ہم صرف کاغذوں کی حد تک رکھیں گے، اور برسا برس وہ سیکرٹری اسمبلیز کے پاس پڑی رہیں گی، اور اس کے بعد برسوں سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز میں پڑی رہیں گی، بھلے وہ وفاقی ہوں بھلے صوبائی ہوں، جس کی مثال ہم بارہا آپ کو دے چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آڈیٹر جنرل ایک واچ ڈاگ ادارہ ہے، ایک یعنی چوکیدار ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اداروں میں یا ہماری حکومتوں میں فنڈز کا بے جا یا غلط استعمال ہوا ہے یا غبن ہوا ہے، تو اگر اس کی اہمیت ہی نہیں اس کی رپورٹس کی، تو پھر اس کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں 10 افراد رہتے ہوں اور وہاں چوری ہوتی ہو آئے روز، تو وہاں پہ جھگڑا پیدا ہو جائے، اس جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ ایک چوکیدار کو ہائر کریں، اسے تنخواہ دیں اور کہیں کہ جب اس گھر کے مین گیٹ سے کوئی چیز باہر لے کے جاتا ہے، چوری کر کے لے کے جاتا ہے، تو تم نے ایک رپورٹ بنانی ہے اور مجھے دینی ہے۔ اور جب وہ چوکیدار آپ کو بتائے کہ اس گھر سے فلاں شخص اتنے
मालियत की चीजें ले गया, तो आप उसकी बातों पे कान ही ना धरें। तो दूसरे घर वाले, इसका मतलब ये है कि दूसरे घर वाले तो बिल्कुल इसमें साफ है, असल में चोर आप हैं कि जो चौकीदार भी रखा, उसे तनख्वाह भी देते हैं और उसकी रिपोर्ट पर कान भी नहीं धरते। तो क्या ऑडिटर जनरल जैसे आईनी और कानूनी ओहदे के यही वक़्त है हमारे यहाँ कि हमने चौकीदार, एक वॉच डॉग तो रख लिया है, मगर हम उसकी रिपोर्ट्स को खातिर में नहीं लाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं ऑडिटर जनरल नहीं, चौकीदार नहीं, चोर तो हम खुद ही हैं।